अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर जावेद है और मैं आपसे मुखातिब हूँ जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम लोग जमात पंजुम की किताब किड्स ज़ीना-ए उर्दू के सबक नंबर 3 का मुतालिया करेंगे। अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा कराम, मेरा ख़याल है कि हम लोग अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का हमारा उन्वान है सरापा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरापा सर से पाँव तक, रहमत का मतलब क्या है, किसको मुखातिब किया जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा इंतहा, हमारे जो मुखातिब हैं वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी, अल्लाह ताला के भेजे हुए हमारे आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। इस सबक में बेटा आप लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले सुनकर गुफ्तगू के अहम नकात को समझकर बता सकेंगे। नंबर 2, हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखते हुए बातचीत में हिस्सा ले सकेंगे। नंबर 3, जमात पंजम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकेंगे। 1 से 50 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकेंगे। पहले से दिए गए मौजू पर कम अज़ कम 2 मिनट तक इजहार ख़याल तकरीर कर सकेंगे। रमूज़ औकाफ, वक्फ़ा और ख़त्मा का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करने के काबिल होंगे। स्कूल की तकरीबात में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सबक पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम बच्चों को सबक पढ़ाएंगे, सबसे पहले हमने बच्चों से कुछ इब्तदाई मालूमात उनसे पूछनी है, उनसे कुछ बातें पूछनी हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत के लिए किन लोगों को भेजा। फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी औसाफ़े हमीदा पर बात की जाएगी। ये बात होने के बाद फिर सबक के तलफ़्फ़ुज़ की तरफ आएंगे। कुछ अल्फाज दिए गए हैं किताब पर जिनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बच्चों के लिए आना बहुत ज़रूरी है। पहला लफ्ज़ है तालीमात, दूसरा लफ्ज़ बेसत, तीसरा लफ्ज़ ताकीद, चौथा लफ्ज़ इंतहा करना, उसके बाद मलामत और आखिरी ग़ज़वात। सबक का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगंबर और रसूल भेजे जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। इन तमाम पैगंबरों और रसूलों की तालीमात मखसूस इलाक़ों के लिए थीं, जबकि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इलाके, रंग और नस्ल की कैद से आज़ाद दोनों जहानों के लिए हैं। जब हम ये बच्चों को सबक पढ़ा रहे होंगे तो हमें उन्हें बताना है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हर बार मुकम्मल अदा किए जाएं। आगे देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत, मेहरबानी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। सरापा सर से पाँव तक, मुकम्मल तौर पर सरासर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त, दुश्मन, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरत, काफिर और मुसलमानों पर हर एक पर रहम फरमाते थे। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि कितने अल्फाज मुत्तज़ाद मौजूद हैं। इस एक ही सतर में कितने मुत्तज़ाद मौजूद हैं। दोस्त का दुश्मन, बूढ़े का बच्चा, मर्द का औरत, उसके बाद काफिर का मुसलमान। काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता और मुसलमान जो अल्लाह को मानता है। किसी को मुसीबत में देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता। दिल भर आना मुहावरा है, मतलब उन्हें उनका दिल जो था मोम हो जाता, अफसोस होता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुख दूर करने की पूरी कोशिश करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसत से पहले अरब और दुनिया की दूसरी कौमें जंगों में पकड़े जाने वाले कैदियों से बहुत बुरा सलूक करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जंगों में पकड़े जाने वाले कैदियों से अच्छा सलूक किया जाए। जंग बदर का वाक़या बच्चों को बताया जाए कि ये कब पेश आई, और ये भी बताया जाए कि ये पहली जंग थी जो कि
مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے کچھ لوگ پکڑے۔ ان قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو تاکید فرمائی۔ تاکید یعنی کہ زور دیکھ کر کوئی بات کہنا کہ ان کو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے خود بھوکے رہ کر یا کھجوریں کھا کر گزارا کیا، لیکن قیدیوں کو اچھا کھانا کھلایا۔ ان قیدیوں کے ہاتھوں اور پاؤں پر رسی باندھ کر رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ درد سے بار بار کراہتے تھے۔ کراہنا، تکلیف کی وجہ سے پکارنا، درد سے چلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر قیدیوں کی آہو پکار سن کر بے چینی سے بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدیوں کی تکلیف کی وجہ سے بے چینی ہے۔ انہوں نے قیدیوں کی رسیوں کی گرہیں ڈھیلی کر دیں تو قیدیوں کی کراہیں ختم ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بھی دور ہو گئی۔ ہمارے سبق کا عنوان تھا رحمت للعالمین، سراپا رحمت۔ تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اپنے ہوتے یہاں پر آئے، عزیز ہوتے یا دشمن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے۔ اور سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ یہی کہ کوئی اپنا پرایا ہو، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ آگے دیکھیے، ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے علاوہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا سختی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے جو چوں چوں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ بچے کہاں سے لائے ہو؟ صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز سنی، میں ان کو جھاڑی سے نکال لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے قرار ہو کر میرے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوراً جاؤ ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے لائے ہو۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں اور پرندوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے تھے، ان پر بھی رحم فرماتے تھے۔ اور بچوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کبھی کسی چھوٹے پرندے کو، کسی جانور کو تکلیف سے بچایا ہے؟ اگر بچایا ہے تو ضرور بتائیے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سب سے بڑا نظارہ فتح مکہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا، جب حضرت محمد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، وہ اب خوف زدہ تھے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب بغیر جنگ کے، بغیر تلوار اٹھائے، یہ موقع تھا کہ جب فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شان کے ساتھ اپنے تمام صحابیوں کے ساتھ جو ہیں وہ مکہ کی سرزمین پر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود، ایک فاتح ہونے کے باوجود، آپ کا سر عاجزی سے، انکسار سے جھکا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے کہ اس وقت لوگ لرزاں تھے، خوف زدہ تھے، کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو ہاتھ میں موجود چھڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا، جو بیت اللہ میں آ گیا، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، ان سب کے لیے امان ہے اور ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ امان، امن۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، ملامت برا بھلا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما کر فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کے قاتل وحشی کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ وحشی یہ وہ شخص تھا جس نے بڑی بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو رندہ کے کہنے پر تکلیف کا آزار کا نشانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ تکلیف دہ منظر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی و درگزر کی ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ درگزر کرنا یعنی کہ کسی بات کو جو ہے نظر انداز کر دینا، یہ عظیم کردار صرف اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک شاندار مثال اور مینارۂ نور ہیں۔ بچوں، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبق کے دوران میں کہیں کہیں پہ بچوں سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں محسوس ہو کہ بچہ توجہ سے بات نہیں سن رہا، فوری طور پر اس سے کوئی سوال کیا جائے تاکہ اس کی دلچسپی سبق کی طرف برقرار رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی آگاہی ہو سکے کہ بچہ کس حد تک بات کو سمجھ پایا ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیپ واچنگ، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔